بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 97 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے نسب بدلنے کی ممانعت۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو اپنا نسب نہیں بدلنا چاہیے اور نسب نہیں چھپانا چاہیے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس حدیث کی تشریح کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے فتوے کی ممانعت بیان کی تھی کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے اور بلا وجہ۔ تو اس کی ہم نے تشریح کی تھی، حدیث کا ظاہری مفہوم بیان کیا تھا، اور کیا دوسرے کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے اس کی تشریح بھی کی تھی۔ اور حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے ممانعت کا یا امر کا، تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت لہجہ بھی استعمال کرتے تھے، تو اس کی وجہ بھی ذکر کرتی۔ اور اہل ایمان کو اذیت دینے کی ممانعت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ مسلمان کو اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کفر کے فتوے سے متعلق بعض لوگوں کا جو روش ہے وہ درست نہیں ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں یہ بیان فرمایا کہ اپنا نسب کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے نسب بدلا وہ ہم میں سے نہیں۔ باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیہ وهو یعلم۔ حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس من رجل ادعى لغیر ابیہ وهو یعلمه الا کفر ومن ادعى قوما لیس له فیہم نسب فلیتبوأ مقعده من النار۔ اخرجہ البخاری فی کتاب المناقب باب حدثنا ابو معمر۔ اپنے باپ سے پھر جانے، نفرت کرنے اور دانستہ دوسرے کو باپ بنانے والے کے ایمان کا بیان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسے قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہرحال ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے، حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر۔ اخرج البخاری فی کتاب الفرائض باب من ادعى الى غیر ابیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کا کوئی انکار نہ کرے، کیونکہ جو اپنے باپ سے منہ موڑتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے کا بیٹا ظاہر کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ تیسری حدیث ہے حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ و ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال سعد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعى الى غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنة علیہ حرام۔ فذکر لابی بکرۃ فقال وانا سمعته اذناي ووعاه قلبی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الفرائض باب من ادعى الى غیر ابیہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ پھر اس حدیث کا تذکرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دونوں کانوں نے بھی سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تین حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ پہلی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نسب بدلا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے اپنے باپ کا انکار نہ کرو، یہ کفر ہے۔ تیسری حدیث جس نے نسب تبدیل کیا
اس پر جنت حرام ہے۔ تو تشریح کرتے ہیں جس میں ہم نسب بدلنے کا حکم اور اس حدیث کی تشریح بھی آ جائے گی۔ اہم نکات: باپ کے علاوہ کی طرف نسبت حرام ہے۔ زیر بحث حدیث مبارکہ میں باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرنے پر کفر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ باپ کے علاوہ غیر کی طرف نسبت کرنا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ اگر کوئی اسے حلال سمجھے تو گویا وہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال قرار دے رہا ہے۔ ایسی صورت میں کفر اپنے حقیقی معنی میں سمجھا جائے گا اور ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسے حلال نہیں سمجھتا تو کفر کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں نہیں سمجھا جائے گا اور وہ بندہ کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں یہاں کفر سے کیا مراد ہوگی؟ اس حوالے سے محدثین نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، کفر سے مراد یہاں کفران نعمت یعنی ناشکری مراد ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شدت کا یہ لفظ اس فعل پر شدید تنبیہ اور زجر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرنے والا ایسا فعل کر رہا ہے کہ جس کے اہل کفر کے افعال کے ساتھ تشبیہ ہے، کہ ایسے کام تو صرف اہل کفر کو زیب دیتے ہیں، اہل ایمان کو ان کے ارتکاب سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال دوسری جو حدیث تھی اس میں یہ آیا تھا کہ باپ کے علاوہ کی طرف نسبت پر جنت حرام ہونا، تو باپ کے علاوہ غیر کی طرف نسبت کرنا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ اگر کوئی اسے حلال سمجھے تو گویا وہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال قرار دے رہا ہے۔ ایسی صورت میں اس پر جنت حرام ہونا اپنے حقیقی معنی میں سمجھا جائے گا، کیونکہ ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر وہ اسے حلال نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ایسا کر رہا ہے تو جنت حرام ہونے کا لفظ شدید تنبیہ اور زجر کے لیے ہوگا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے اس حدیث کو ذکر کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بدلنے کو منع کیا ہے، کیونکہ نسب بدلنے سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، اس طرح میراث کے مسائل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نسب بدلا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری حدیث ہے اپنے باپ کا انکار نہ کرو، اور اپنے باپ کا انکار یہ کفر ہے۔ اور تیسری حدیث جس نے نسب تبدیل کیا اس پر جنت حرام ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے نسب بدلنے کا حکم بیان کیا اور اس حدیث کی تشریح کی۔ اگلے سبق میں ہم بے ملامسہ اور بے مزامنہ منابضہ کی ممانعت کی حدیث کی تشریح کریں گے۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں تک جو ہمارے متون حدیث کا نصاب کتاب الایمان سے متعلق تھا تو وہ ہم نے یہاں تک ذکر کیا۔ آگے جو ہے وہ بیوع اور معاملات سے متعلق احادیث ہے تو اس کا ایک نمونہ ذکر کریں گے اور اس کی تشریح ذکر کریں گے۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو نصاب ہے ایک مختصر نصاب ہے۔ اس سے پہلے جو احادیث کی تشریح ہم نے کی اس کا تعلق ایمانیات سے تھا، لیکن ایمانیات سے متعلق بہت ساری احادیث ابھی باقی ہے، لیکن یہ نصاب میں صرف نمونے کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، جس میں یعنی اکثر اور بیشتر حصہ ایمانیات کا آ گیا ہے۔ اور یہاں سے ہم معاملات اور بیوع وغیرہ کے احادیث ذکر کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملات سے منع کیا ہے تو اس کی حدیث بھی ذکر کریں گے اور اس کی وجوہات بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔